ملک امین آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین، بجلی کا ایک ایسا نظام بن چکا ہے، خاص طور ہمارے کراچی میں، ویسے تو یہ عذاب پورے پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان میں کچھ کم ہے، کراچی میں زیادہ ہے۔ اب اسی گجری کو دیکھ لو، گجری میں 2 مہینے ہو گئے مسلسل بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے 6 گھنٹے جاتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے 3 گھنٹے جاتی ہے۔ بجلی جب نہیں ہوتی تو پانی کہاں سے ہوگا؟ مسئلے کئی جمع ہو گئے ہیں ادھر، اس کا حل کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ہماری گورنمنٹ کو تو خیر اس کو تو کہنا ہی بے فضول ہے۔ اب اسی بجلی کے بلوں کو دیکھ لو، کتنے بل آتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس سب سے بڑی چیز، آپ 100 یونٹ استعمال کرتے ہو، 100 یونٹ تک آپ کا بل فرض آتا ہے 500-600 روپے۔ 101 یونٹ جب ہو جاتا ہے تو آپ کا بل 2000 کے لگ بھگ آ جاتا ہے۔ جب 201 ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا بل 7-8 ہزار کو کراس کر سکتا ہے۔ یہ کیا نظام ہے بھائی؟ یہ بے ہدہ نظام ہے۔ 1 یونٹ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ سب یونٹ 200 یونٹ ایک طرف، اس 1 یونٹ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جناب یہ کس نے بنایا تھا یہ قوانین؟ یہ کہ الیکٹرک ذمہ دار ہے یا گورنمنٹ ذمہ دار ہے؟ بہرحال جس نے بھی یہ 1 یونٹ جیسے اوپر ہوتا ہے، یہ جس نے ہی اس کو یعنی ہمارے اوپر مسلط کی ہے، اس نے بہت بڑی چبل ماری ہے۔ یہ قوانین جس نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ایک بندے کا یہ چبل، یہ چبلی، یعنی 1 یونٹ جب بڑھتا ہے تو بل ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بندے نے آخر کسی نے یہ مشورہ دیا ہوگا یا قانون بنوایا ہوگا، اس نے کتنا بڑا گند گھولا ہے۔ 25 کروڑ عوام اس کے اس بدبو جیسا یعنی بدبودار اس قوانین کو 25 کروڑ عوام فالو کر رہی ہے۔ سوری، 1 یونٹ کے پیچھے تمہارا پچھلا بل ملا کے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا قوانین ہے؟ جس نے بھی یہ قوانین بنایا یا جس نے مشورہ دیا تو کسی ایک آدمی نے یہ چبلی ماری ہے نا۔ اس ایک آدمی کی اس چبلی کو، اس چبل کو 25 کروڑ عوام خمیازہ بھگت رہی ہے اور اس کے اس بے ہدہ آرڈر کو فالو کر رہی ہے۔ کسی میں جرات نہیں کہ یہ چبلی بدلوا سکے۔ ہمارے اسمبلیوں میں تو ترمیمیں اور تو بہت پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بدبو ترمیم ہے نا، اس کو نہیں ہٹا سکے۔ 101 یونٹ ہوا، پیچھے سے ڈبل 201 ہوا۔ اس 1 یونٹ کی جو اہمیت ہے نا، وہ اتنی بڑھ چکی ہے، اتنا گندا یہ قوانین ہے، پتہ نہیں اس کو بنایا کس نے تھا۔ تو 25 کروڑ عوام اس کے آگے بے بس ہے۔ دوسرا، آپ کا میٹر ہے گھر کا، آپ اس کا ڈیمانڈ نوٹس بھرتے ہو، اس کی آپ پیمنٹ کرتے ہو، آپ مالک ہو، لیکن اپنا بل اٹھاؤ، ابھی اس بل کے اندر دیکھو آپ کو اس بجلی کا جو بل ہے اس میں آپ اپنے میٹر کا کرایہ دے رہے ہو گورنمنٹ کو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اور پھر اس کے اندر بے ہودہ ٹیکس دیکھو، پھر اس کے اندر جناب اللہ جس گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے ٹی وی فیس، یعنی ایسے کئی اس کے اندر ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ اب مسجد کا بل دیکھو، اس میں بھی ٹی وی کا فیس لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ جہاں تک کہ ہمارا جو پاکستان کا نظام ہے، 80% نظام اسی بجلی پہ چل رہے ہیں، بجلی کے آمدنی سے چل رہے ہیں۔ 80% نظام ہمارا جو پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے، یہ جو بھی ہے 80% آمدنی اس میں بجلی کی ہے۔ بل جو آ رہے آپ دیکھ لو نا، اب گرمیوں میں کسی کا بھی 20-25 ہزار 10 ہزار ہزاروں میں بل آتے ہیں، اور جناب 25 کروڑ عوام پہ آپ کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کو 5-7 گھروں کا ایک کیلکولیشن کرو تو لاکھوں میں پہنچتا ہے بل۔ تو آپ اندازہ کرو ہم لوگوں کے یہ بجلی والے یا ہماری حکومتیں کتنا خون نچوڑ رہے ہیں، کتنے خون نچوڑ رہے ہیں۔ کوئی اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کرتا، نہ ہی کوئی سنتا ہے۔ اب ہماری جماعت اسلامی
کل سے لگی ہوئی دھرنوں پہ، اور بھائی نہیں سنائی دے گے. پیٹرول پہ ڈاکہ، بجلی پہ ڈاکہ، کوئی سیدھی بات یا کوئی بات تھوڑی سی اوپر کرتا ہے تو اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. ڈر کے مارے کوئی بات نہیں کر سکتا ہمارے جیسا آدمی تو. اور عوام ہماری تھک گئی ہے بول بول کر. اب عوام بھی کنفیوز ہو چکی ہے، مایوس ہو چکی ہے ان حکومتوں سے، اس بجلی سے، اس پانی سے. عوام ہماری کنفیوز ہو گئی، اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. لیکن جب اللہ انصاف کرتا ہے نا، جب اللہ کی طرف سے کچھ ہوئے گا تو یہ بجلیاں، یہ حکومتیں وغیرہ، یہ سب تیل لینے جائیں گی.